بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وبلغ ایمانی اکمل الایمان ویقینی افضل الیقین۔ کہ اے خدا ہمارے ایمان کو کامل ترین ایمان بنا اور ہمارے یقین کو افضل یقین قرار دے، یعنی یقین کی بہترین منزل۔ یہ دعائے مکارم الاخلاق ہے ہمارے چوتھے امام مولا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام۔ اگر انہی دعاؤں سے، یعنی لفظ بھی مکارم الاخلاق ہے، اگر یہ صفتہائے اخلاقی ہمارے وجود میں آ جائیں تو ہم ایمان کی اعلیٰ ترین منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ ہر چیز کا دار و مدار عمل پر ہے۔ کسی شخص نے آیت اللہ العظمیٰ بہجت سے پوچھا کہ قبلہ ہمیں کوئی نصیحت کریے، تو آقا بہجت نے کہا کہ تم لوگ بار بار مجھ سے نصیحتوں کا سوال کرنے آتے ہو، تو میری ایک ہی نصیحت ہے، اگر اس ایک نصیحت پہ تم عمل کر دو تمہاری دنیا بھی آباد ہو جائے، تمہاری آخرت بھی آباد ہو جائے۔ وہ ایک نصیحت یہ ہے کہ جتنا تمہیں پتہ ہے اس پر عمل کرو۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں جتنا پتہ ہے ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ یہ دور انفارمیشن کا دور ہے۔ آپ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ہر چیز کو سنتے ہیں، ڈیلی نیو کلپ سنتے ہیں۔ یہ دین چٹخاری نہیں ہے کہ ہم مزہ لیں، ہم ٹیسٹ کریں فلاں مولانا کیسے پڑھ رہا ہے، فلاں مولانا کیسے پڑھ رہا ہے۔ نہیں میرے عزیز، جس بات کے سامنے قال رسول اللہ، قال امام جعفر الصادق، کوئی امام کا قول ہو، قرآن کی آیت ہو، جیسے سنے سیخ پا ہو جائیں اور اس پر فوراً عمل کریں، اگر واقعاً مقام یقین تک پہنچنا چاہتے ہیں جو دعا یہاں پر معصوم کر رہے ہیں۔ آج کی نشست اور اس سے اگلی نشست بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آج ہم تھوڑا مختصر یقین پہ بات کریں گے، لیکن اس کی تفصیل نیکسٹ کلپ میں آئے گی جس میں بہت اہم مراحل ہیں۔ یہ دروس آپ بعنوان درس اخلاق بھی سن سکتے ہیں۔ انشاءاللہ رمضان میں تو ہم 30 انشاءاللہ جیسے کمپلیٹ ہوں گے تو اس کو کنٹینیو بھی رکھیں گے، تاکہ لوگ درس اخلاق سے پھر کم از کم ویکلی ہم ایک لیکچر کریں گے دوسری معصوم کی دعاؤں سے۔ انہی لیکچرز کو اگر انسان فالو کرے، معصوم کی الفاظ کو، دعاؤں کو فالو کرے، تو انسان کی دنیا اور آخرت آباد ہو سکتی ہے۔ ہم نے پچھلی 3 نشستوں میں عرض کیا کہ ایمان کامل کیا ہوتا ہے اور اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ آج معصوم دعا کر رہے ہیں، خدا مجھے افضل یقین عطا فرما، و یقینی افضل الیقین، یقین کی اعلیٰ ترین منزل۔ پہلے یقین کو سمجھنا ہے کہ یقین ہے کیا۔ دیکھیے، یقین مرکب ہے 2 علموں سے۔ جب 2 علم آپس میں ملتے ہیں تو یقین بنتا ہے۔ آج اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے یقین اللہ ہے، لیکن یقین نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یقین ہے کہ یہ ہے، لیکن یقین نہیں ہے، کیونکہ جب تک یہ 2 علم نہیں ملتے تب تک انسان یقین پہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ یقین ہے جو انسان پانی پر بھی چل سکتا ہے۔ یقین اگر کامل ہو تو انسان ہواؤں پر بھی چل سکتا ہے۔ یہ ساری کرامات، یہ سارے معجزے، خود میدان کربلا میدان یقین ہے۔ یقین تھا تو کوئی کربلا میں گیا۔ خود مباہلے میں جانا یہ یقین کی منزل ہے کہ آگ ہمیں نہیں جلائے گی کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ جب انسان اپنی حقانیت پہ یقین کر لیتا ہے، جب اس یقین کامل پہ پہنچ جائے کہ مولا علی فرماتے علی اس خدا کی عبادت کرتے ہی نہیں جس خدا کو علی دیکھ نہ لے۔ یہ مولا کس کی طرف، اکثر لوگ کہتے ہیں خدا نظر تو نہیں آتا تو مولا علی ایسے کیسے فرما رہے ہیں، یہ یقین کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی علی نے اس خدا کی عبادت کی نہیں جسے دیکھا نہ ہو، مطلب جس خدا پر علی کا یقین ہی نہ ہو علی اس کی عبادت نہیں کرتے۔ تفصیل میں انشاءاللہ آگے آئیں گے، یہ سارے مطالب آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ تو یقین مرکب ہے 2 علموں سے۔ میں نے جتنا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی اور میں نے دیکھا کہ آج جتنے مسائل ہیں معاشرے میں، کافی ایسی بیماریاں جن سے خود میں بھی گزرا ہوں، اس مقام یقین کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو گئے۔ جس میں روحانی مسائل ہیں، انسان کے ذہنی ابتلاعات ہیں۔ اگر آپ اس جملے کو سمجھ جائیں، یہ بیس ہے، یہ بنیاد ہے ابھی جو بتانے والا، اس کو سمجھ جائیں گے آگے اور بھی مطالب سمجھ جائیں گے۔ فرمایا یقین 2 علموں کے ملنے سے بنتا ہے۔ جب یہ 2 علم آپس میں مرکب ہوتے ہیں تو پھر انسان یقین پر پہنچتا ہے۔ 2 مثالیں دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔
مثلا آپ سے پوچھا جائے کہ آج کون سا دن ہے، آپ کہیں کہ قبلہ آج ہفتے کا دن ہے، تو میں فوراً آپ کو کہوں کہ آج اتوار نہیں ہے، تو آپ تھوڑا شک میں پڑ جائیں کہ ہاں ہو بھی سکتا ہے کہ اتوار ہو، یعنی آپ کو ہفتے کے دن کے ہونے کا علم تھا، یہ ایک علم ہے۔ دوسرا علم یہ ہے، پہلا علم ہے کہ آج ہفتے کا دن ہے، دوسرا علم یہ ہے کہ آج اتوار نہیں ہے۔ یہ دو علم ہے، اس کو تو ذرا غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا۔ پہلا علم یہ ہے کہ آج ہفتے کا دن ہے، دوسرا علم یہ ہے کہ آج اتوار نہیں ہے۔ جب یہ دو علم آپس میں ملتے ہیں تو آپ یقین کامل پر ہوتے ہیں۔ اب اگر میں آپ کو پہلے سوال کروں کہ آج ہفتے کا دن ہے، آپ کہیں گے ہاں، میں کہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ آج اتوار ہو، تو آپ کہیں گے نہیں آج اتوار نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ہاں کا بھی علم ہے اور آپ کو اس کو ضد یعنی اس کے انکار، اس کے اپوزٹ کا بھی علم ہے۔ جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ انکار ہے، یعنی کوئی خدا نہیں، آپ کو یہ بھی علم ہے، الا اللہ اور کوئی خدا ہے یہ بھی آپ کو علم ہے، یعنی کوئی خدا نہیں سوائے اس خدا کے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، آپ کو اس کا بھی علم ہے۔ یہ ہم لا الہ الا اللہ، یہ ہمارا ایمان ہے، یقین نہیں ہے۔ ہم جتنے بھی مسلم ہیں، ہم مومن ہیں، مومن اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے رسول خدا سے سنا ہے نا، اور رسول خدا نے کہا کہ کوئی خدا نہیں۔ آج ہم میں سے کوئی ایسا مسلمان ہے جس نے خود جا کے دیکھا ہو، ڈھونڈا ہو، تلاش کیا ہو، سرچ کی ہو، پوری کائنات کے چپے چپے میں دیکھا ہو شاید خدا کے علاوہ کوئی اور خدا ہو؟ اگر کوئی ایسا کرے یعنی یہ اس کا انکار ہے۔ آج ہم مان تو رہے ہیں کہ پروردگار عالم ہے، لیکن اس کا جو ضد ہے کہ لا الہ لا الہ لا الہ کو ہم نے آج تک سرچ نہیں کیا۔ جب آپ اس کو جا کر یعنی وہ بندہ مقام یقین پر، ایمان کے بعد یقین آتا ہے، وہ بندہ مقام یقین پر ہے جس نے پوری کائنات کو کھوجا ہو اور کھوجنے کے بعد اس کو کوئی خدا نہ ملا ہو، اس کے بعد اس نے اپنی عقل سے کہا ہاں کوئی نہیں بس ایک ہے۔ اب اس کا لا الہ الا اللہ مقام ایمان پر بھی ہے، مقام یقین پر بھی ہے، یعنی انکار کا بھی علم ہو، اقرار کا بھی علم ہو، اس کو یہ بھی یقین ہو کہ آج جمعہ نہیں اور یہ بھی یقین ہو کہ آج ہفتہ نہیں، یعنی اس کا ضد کا بھی علم، اس کے انکار کا بھی علم ہو، اس کے اقرار کا بھی علم ہو۔ اور آپ کے لیے آسان کر دوں، مثال کے طور پہ آپ کسی کے مقروض ہیں اور آپ نے اس سے 1000 لیا ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا صاحب میں نے آپ سے 1000 لیا تھا، میں آپ کو 1000 واپس کرنے آیا ہوں۔ میں فوراً کہتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے 1500 نہیں لیا تھا، تو یہاں پر آپ تردید اور شک کی حالت میں چلے جاتے ہیں، آپ کے چہرے کی رنگت اڑ جاتی ہے، آپ کہتے ہیں ہاں شاید میں نے 1500 لیا ہو۔ اس کا مطلب آپ کو 1000 کا علم تھا، لیکن اس کا ضد جو ہے، اس کے برخلاف جو ہے دوسری چیزیں ہیں، اس کا یقین آپ کو نہیں تھا۔ جب یہ دو چیزیں آپس میں مل جاتی ہیں، انشاءاللہ آگے تفصیل میں جائیں گے، تھوڑا آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا، تب انسان مقام یقین پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور جو اس مقام پہ پہنچ جائے، حالانکہ یہ صفت معصوم فرماتے ہیں بہت کم یہاں ہے، یعنی شاید 1000 لوگ میں آپ کو ایک مومن ملے گا، 1000 میں ایک مومن ہوگا، اور شاید 1,00,000 میں ایک صاحب یقین بندہ آپ کو ملے گا، کیونکہ یہ بہت کامیاب نہیں ہے لیکن نایاب صفت ضرور ہے، اور جو مقام یقین پر آ جائے پھر شیطان بھی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ایک اور مثال دوں تاکہ آپ کے لیے تھوڑا اور آسان ہو جائے۔ دیکھیے، آپ کو یہ علم ہے کہ مردہ جو ہے وہ مجھے نقصان نہیں دے گا، یہ علم ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ مردہ جو ہے وہ نقصان نہیں دیتا، اور جو ہے مردہ تو خود بے بس ہے، کیونکہ لفظ ہی مردہ ہے، میت ہے، ڈیتھ ہے، ایکسپائر ہو گیا ہے، تو یہ مجھے نقصان کیا دے گا؟ لیکن آپ اس مردے کے ساتھ ایک رات بھی بسر نہیں کر سکتے، آپ ڈرتے ہو مردے سے۔ کیوں ڈرتے ہو؟ کیونکہ اس کے انکار کا یقین نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں پھر بھی کہیں نہ کہیں علم تو ہے کہ یہ مردہ اٹھے گا نہیں، لیکن اس کا انکار ہے کہ کیا یہ اٹھ بھی سکتا ہے، وہ اس کا انکار ہے، تو اس کا آپ کو یقین نہیں ہے۔ انسان کے اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں بات چھپی ہوتی ہے، شاید اٹھ جائے۔ علم بھی ہے کہ یہ مردہ ہے، لیکن وہ شاید بھی اندر تردید زندہ ہے۔ جب یہ دونوں چیزوں پر یقین ہو جائے نا، تو انسان پھر اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے، پھر مردہ تو کیا، پھر قبرستان تو کیا، انسان کسی شے سے ڈرتا نہیں ہے۔ جب ہمارا یقین ہے کہ خدا فعال ما یشاء ہے، یہ ہم سب مسلمانوں کا یقین ہے نا، یعنی ہر شے اس کے ارادے کے ماتحت ہے، یعنی اگر انس اور جن مل بھی جائیں اور کچھ کرنا چاہیں، یعنی پوری کائنات کے انسان اور جنات مل بھی جائیں اور کچھ کرنا بھی چاہیں، اگر پروردگار عالم نہ چاہے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس پہ یقین ہمارا نہیں ہے۔ فرمایا ان الیقین افضل من الایمان،
یہ جو یقین ہے یہ ایمان سے افضل ہے۔ وما من شیء اعظ من الیقین، میرے امام صادق فرماتے ہیں کوئی چیز یقین سے عزیز تر نہیں ہے، یعنی اگر یقین کی صفت آپ کے وجود میں آ گئی آپ عظیم ترین منزل پر فائز ہو جائیں گے۔ وہ بندہ عزیز ہوتا ہے جو مقام یقین پر ہوتا ہے، اور تقویٰ، صاحب تقویٰ کہتے ہی اسے ہے جس کے وجود میں یقین ہو۔ قرآن کی آیت ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورہ حجر کی آیت ہے، اتنی اللہ کی عبادت کر تاکہ پروردگار عالم تجھے مقام یقین عطا فرمائے۔ کسی شخص نے رسول خدا کو کہا کہ یا رسول اللہ، حضرت عیسیٰ پانی پر چلتے تھے، رسول خدا نے فرمایا اگر یقین اور مضبوط ہوتا تو وہ ہوا پر چلتے، یعنی عیسی ابن مریم یقین پر پہنچے تو ہیں لیکن یقین کے درجات اور بھی ہیں۔ جو اولو العزم انبیاء ہیں ان کے لیے رسول خدا فرما رہے ہیں یعنی انبیاء میں بھی مراتب یقین تھے، ہم تو بہت سادہ سے انسان ہیں۔ تو یقین ایک صفت ہے، لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہم صاحب یقین ہیں کہ نہیں؟ ظاہر ہے کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا یہ صاحب یقین ہے، یہ پتہ کیسے چلے گا؟ یہ معصوم کی روایات سے چلے گا۔ معصوم نشانیاں بتاتے ہیں، اگر وہ نشانی میرے وجود میں، آپ کے وجود میں ہے تو ہم صاحب یقین ہیں، اگر وہ نشانی ہمارے وجود میں نہیں ہے تو ہم صاحب یقین نہیں ہے۔ آج ایک نشانی بیان کریں گے جو میرے معصوم فرماتے ہیں، میرے معصوم امام فرماتے ہیں اللہ یسخط اللہ برضا الناس، اسی روایت کی تشریح انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی آئے گی۔ فرمایا جو شخص اللہ کو لوگوں کی خوشی کے لیے غضبناک نہ کرے وہ انسان صاحب یقین ہوتا ہے، اور لوگوں کو خوش کرے اور اللہ کو غضبناک کرے۔ حالانکہ اللہ کو خوش کرنا چاہیے اور لوگ اگر غضبناک ہوتے ہیں تو ہو جائیں۔ یہ انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس انسان کے وجود میں یقین نہیں ہے۔ یہ خصلت کتنے لوگوں میں پائی جاتی ہے؟ اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ آپ سے سوال ہے ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں اور کہاں کہاں بولتے ہیں جھوٹ؟ ہم اپنی دکانداری میں جھوٹ بولتے ہیں کہ اگر میں نے سچ بتا دیا یہ میری چیز کو نہیں خریدے گا، اگر میں نے بتا دیا کہ اصل میں یہ میڈ ان کہاں کا ہے تو یہ میری جنس کو نہیں خریدے گا، میری اشیاء کو نہیں خریدے گا تو میں فقیر ہو جاؤں گا۔ ہم رشتہ داریوں میں جھوٹ بولتے ہیں، ہم دوستیوں میں جھوٹ بولتے ہیں۔ میں اگر کسی مومن کی شادی میں اگر اس لیے بھی نہیں گیا کہ اس کی شادی میں رقص تھا یا گانا تھا اور اس نے کل مجھ سے پوچھ لیا کہ مولانا میری شادی میں کیوں نہیں آئے تھے، اور میں نے اسے جھوٹ بول دیا قبلہ میرے سر میں درد تھا، میں مصروف تھا اس لیے میں نہیں آ سکا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ میں نے کیوں بولا؟ میں نے اس لیے بولا اگر میں یہ کہوں گا میں اس لیے آپ کی شادی میں نہیں آیا کیونکہ آپ کی شادی میں محفل گناہ تھی، آپ کی شادی میں اللہ کو رضا کرنے نہیں بلکہ شیطان کو رضا کرنے کی محفل تھی، میں اس لیے آپ کی شادی میں نہیں آیا، اگر میں نے ایسا جملہ کہا وہ ناراض ہو جائے گا، وہ غصہ ہو جائے گا، کل وہ اپنے تعلقات مجھ سے ختم کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے میں اس کو راضی کرنے کے پیچھے ہوں، میں خدا کو راضی کرنے کے پیچھے نہیں ہوں۔ اللہ کو راضی کرو، اگر دنیا راضی ناراض ہو جاتی ہے تو ہو جائے۔ جب یہ تیرا عقیدہ ہے نا کہ وہ فعال ما یشاء ہے، پوری کائنات کو چلانے والا وہ ہے، اس کے ارادے سے پتہ نہیں ہلتا، یہ ہمارے عقیدے ہیں لیکن ہمارا یقین نہیں ہے۔ جب ہمارا عقیدہ ہے کہ خیر کا مالک وہ ہے، خیر اگر وہ چاہے تو خیر ہوگا، وہ چاہے تو فائدہ ہوگا، عزت اس کے ہاتھ میں ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ پھر اپنی زندگی میں لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کبھی خدا کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر لوگوں کو برا لگتا ہے تو لگے، لیکن تیرے رب کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ تو انسان اس لیے کرتا ہے کیونکہ انسان کو امید لوگوں سے ہے، پروردگار عالم سے نہیں۔ یہ زبان سے لا الہ الا اللہ تو کہتا ہے لیکن مقام یقین پر نہیں ہے۔ اس لیے میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید نہ لگایا کرو، اور فرمایا گناہ کے علاوہ، معصیت کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرا کرو۔ اللہ سے امید، اور کائنات میں اگر کسی چیز سے ڈرتے بھی ہو اور ڈرنا بھی ہے لوگوں سے نہ ڈرا کرو، ایک چیز سے ڈرا کرو، وہ بھی معصیت ہے اور وہ گناہ ہے۔ تو مسلمان اگر گناہ سے ڈرنے لگے، اگر معصیت سے ڈرنے لگے تو واللہ اس کے وجود میں صفت یقین پیدا ہو جائے۔ اور یہی جملہ میرے امام کا کہ امام فرماتے ہیں کہ اعلیٰ ترین درجہ ہے یقین کا، یعنی ایمان ہے، اعتقاد ہے، اس کے بعد انسان کے پاس یقین ہے۔ اگر یقین ہو تو انسان کسی بھی میدان میں ہارتا نہیں ہے۔ یعنی فرمایا اگر مرد میدان ہو، مرد میدان وہی ہوتا ہے جس کے وجود میں یقین ہو۔ اگر مرد میدان ہو تو پھر شیطان تجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے وجود میں یقین نہیں ہے، اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے۔
اور عجیب جملہ معصوم کا، معصوم فرماتے تم اہل بلا نہیں ہو، جو کمزور لوگ ہیں نا وہ اہل بلا نہیں ہیں، وہ بلاؤں کو برداشت نہیں کر سکتے، ان کا یقین ٹوٹ جاتا ہے۔ اور فرمایا عجیب منزل یقین، جو جتنا یقین پر ہوتا ہے اتنی بڑی بلا اس پر آتی ہے، اور ہر بلا کو جیسے کراس کرتا جاتا ہے اور یقین بڑھتا جاتا ہے اور یقین بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اعلیٰ ترین منازل پہ حضرت ابراہیم کا یقین اتنا تھا آگ میں گر رہے ہیں لیکن خدا پر یقین ہے، جب آگ گل و گلزار بن گئی تو ابراہیم کا یقین اور بڑھ گیا اور اس کی منزلت بڑھ گئی۔ جب وہ زمین جو ذی زر تھی، جس پہ دانہ بھی نہیں اگتا تھا، جہاں پر پانی کا قطرہ بھی نہیں تھا، ابراہیم وہاں پر جاتے ہیں۔ دیکھیں بلا کے اوپر بلا آتی ہے، مصیبت اور امتحان کے اوپر امتحان آتا ہے۔ جناب ابراہیم اپنے بچوں کو وہاں پر چھوڑ کے جاتے ہیں، ابراہیم کا امتحان تھا۔ جب واپس آتے ہیں اور اپنے بچوں کو جوان ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، وہاں پر پانی دیکھتے ہیں، ابراہیم کے یقین میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں عافیت کی دعا کیا کرو، عاقبت بخیری کی دعا کیا کرو۔ آج کسی مومن کو سوئی بھی لگ جائے وہ مومن برداشت نہیں کر پاتا۔ پہلے زمانے میں تو وہ تھے جن کو زندہ زندہ جلایا جاتا تھا۔ امام فرماتے پہلے زمانے میں اتنے صاحب یقین تھے، زندہ زندہ جلایا جاتا تھا اور کاٹا جاتا تھا۔ میں نے پچھلی نشست میں چند مثالیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، لیکن ان کے وجود اور ان کے یقین میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا تھا۔ امام ہادی کا واقعہ ہے کہ ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، یہ زمانہ تھا متوکل کا۔ متوکل رسول خدا کی حدیث کے مطابق فرمایا کہ ان کا جو 10واں ہے عاشرہم اکفرہم، ان کا جو 10واں ہے وہ سب سے زیادہ کافر ہوگا۔ یہ خبیث ترین شخص تھا متوکل، جس نے اہل بیت پر ظلم کیا، جو ممبر پر جاتا تھا اور مولا علی کو برا بلا کہتا تھا۔ ایک دن تو اس نے انتہا کر دی، جناب سیدہ کی شان میں گستاخی کی کہ اس کا بیٹا تھا منتصر باللہ، اس نے بھی برداشت نہ کیا، غصے میں آیا اور محفل کو چھوڑ کے چلا گیا۔ متوکل سمجھ گیا کہ بیٹا ناراض ہو کر محفل سے چلا گیا ہے، اس نے ایک گالی بیٹے کے بھی رسید کر دی، اور بیٹے کی جو ماں تھی اس کی بڑی بہانت کی، جو جملہ یہاں پر بیان کرنے کی قابل نہیں ہے۔ اب اس نے ظاہر بیٹے کو غصہ آیا، ایک تو مولا علی کو برا بلا کہا، اوپر سے اس کی ماں کو برا بلا کہہ دیا۔ اس نے کچھ لوگوں کو جمع کیا، رات کے اندھیرے میں باپ پر حملہ کیا اور باپ کو مروا دیا، تخت پہ یہ بیٹھ گیا۔ یہاں پر ایک نقطہ کہ معصوم فرماتے ہیں کہ باپ چاہے نشائی ہو، جواری ہو، بدترین شخص ہو، کبھی باپ کو گالی نہ دیا کرو، کبھی باپ کو برا بلا نہ کہا کرو، کبھی باپ کی بہترامی نہ کیا کرو۔ قتل کرنا تو بہت بڑی بات ہے، اگر گناہ گار ہے، بدترین شقی ترین انسان ہے، اس کے گناہ میں شریک نہ ہوا کرو، اس کے گناہ میں مدد نہ کیا کرو، امر بالمعروف کیا کرو۔ بعض پھر بھی نہیں آتا تو لیکن پھر بھی تمہیں یہ حق نہیں اسے گالی دو یا اس کی بہترامی کرو، چاہے کافر ہو، ناسبی ہو، جتنا بھی باپ برا ہو۔ اگر کرو گے تو ظاہر ہے اس کی سزا یہ ہے، جو قطع رحم کرتا ہے پہلی سزا یہ ہوتی ہے اس انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ 6 مہینے میں منتصر باللہ جس نے باپ کو مارا تھا یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لیکن حاصل بحث یہ کہ یہ بہت خبیث انسان تھا، جس نے اپنی زندگی میں کم از کم جو تاریخ میں ملتا ہے 16 بار امام حسین کے حرم کو اس نے ڈھایا تھا اور گرایا تھا۔ بنو ہاشم کی عورتوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے، اتنی غربت کا زمانہ تھا اور اتنا قسی القلب اور بدبخت انسان تھا۔ اب ان حالات میں ایک شخص امام کی خدمت میں آتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ شیعہ کتنے سادہ لوگ ہوتے تھے اس زمانے میں، ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جن کا توکل، جن کا عقیدہ اتنا کمزور ہوتا تھا، لیکن پھر بھی اچھی بات ہے اہل بیت کی خدمت میں آتے تھے۔ آپ اس شخص کی سادہ لوئی دیکھیے، کتنا سادہ انسان ہے۔ اس نے کہا کہ مولا میں متوکل کے پاس کام کرتا ہوں اور 6 مہینے ہو گئے اس نے مجھے تنخواہ نہیں دی۔ تو امام نے کہا کیوں نہیں دی؟ اس نے کہا شاید اسے پتہ چل گیا ہے کہ میں آپ کا احترام کرتا ہوں، کبھی کبھار آپ سے ملنے آتا ہوں، اور اس اناد میں اس نے میری تنخواہ کاٹ دی۔ امام نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا مولا میں آپ کو ایک زحمت دینا چاہتا ہوں، آپ ایک خط لکھیں یا خود اس کے پاس جائیں یا کسی غلام کو بھیجیں۔ یعنی کتنا سادہ آدمی ہے جس نے 16 مرتبہ فرزند رسول کی قبر کو ڈھایا ہے۔ ظاہر دشمن ہے، سفارش تو اسے کی جاتی ہے جس کے دل میں تھوڑا سا احترام ہو، لیکن سادگی بیان کر رہا ہوں کہ ایسے لوگ بھی تھے۔ اس نے کہا مولا آپ کی وجہ سے میرے پیسے کاٹ دیے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تم چلے جاؤ سکون سے گھر۔ کہتا میں رات کی تھوڑی دیر ہو گئی تھی، گھر پہنچا، اور جیسے گھر پہنچا تو مجھے گھر والی نے کہا کہ 3-4 بار متوکل کے سپاہی آئے تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ اس نے کہا میری خیر نہیں۔ دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی، اس نے دروازہ کھولا، سپاہیوں کو دیکھا، کہا چلو جلدی متوکل بلا رہا ہے۔ کہتا میں چلا گیا،
جیسے وہاں پہنچا تو دروازے پر فتح ابن خاقان دروازے پر کھڑے تھے، متوکل کا وزیر تھا جو متوکل کے ساتھ ہی مارا گیا تھا۔ تو یہ شخص دروازے پر تھا، میں نے کہا کیا بات ہے، کیوں بلایا ہے مجھے؟ کہا مجھے بھی نہیں پتہ، جلدی جاؤ، بڑے دیر سے تمہارے انتظار میں ہے۔ یہ کہتا ہے میں جیسے دربار میں پہنچا، میں نے سلام کیا اور میں نے سوچا تو اب تو میری خیر نہیں ہے، جو اتنی بےتابی سے میرا انتظار کر رہا ہے، یقیناً اب پہلے تو جیل کا سوچ رہا تھا، اب یقیناً یہ مجھے مار دے گا۔ لیکن جب میں نے سلام کیا اور اس نے مجھے میرے سلام کا جواب دیا تو سلام کے جواب میں متوکل کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور اس نے بڑی خوشامدی سے میرا استقبال کیا۔ جب میں نے یہ اس کا حال دیکھا تو میں سمجھ گیا بات خطرے سے باہر ہے۔ اس نے کہا سنا ہے کہ تمہاری تنخواہ کٹ چکی ہے؟ اس نے کہا ہاں قبلہ 6 مہینے ہو گئے میری تنخواہ کٹ چکی۔ اچھا اور کوئی پیسے ہمارے پاس رہتے ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں نے بہت زیادہ کام کیا، میں نے دھوپ میں کام کیا، شہر سے بہت دور جاتا تھا۔ اس نے اب گنوانا شروع کر دیا کیونکہ پیسہ تھا اور پیسہ لینا تھا۔ وہ متوکل نے سارا لکھا کا لکھو اس کی یہ چیزیں رہتی ہیں اور اس میں ایک ہی مرتبہ اس کو سارا پیسہ دے دیا۔ یعنی وہ آدمی جس سے امید ہی نہ ہو کہ میرا پیسہ واپس بھی آئے گا اور اچانک اسے اتنی بڑی رقم مل جائے، اس کی خوشی کی حالت کیا ہوگی، عالم خوشی کیا ہوگا۔ یہ بڑی خوشی سے اس نے پیسے لیے، خدا حافظ کیا۔ اس نے کہا دیکھو ہم بزی رہتے ہیں کاموں میں، اگر پھر بھی کبھی تنخواہ رہ جائے تو کبھی آ لیا کرو، سلام عرض کیا کرو، ہم تمہیں تمہارے پیسے دے دیں گے۔ یہ خوشی خوشی پیسے لے کر واپس نکلا۔ فتح ابن خاقان جو اس کا وزیر تھا وہ دروازے پر کھڑا تھا، اس نے خدا حافظ کیا اور اس نے خدا حافظ کرنے سے پہلے یہ کہا کیا حضرت ہادی آئے تھے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا انہوں نے کوئی خط لکھا تھا متوکل کو؟ کہا نہیں۔ کہا انہوں نے کوئی پیغام بھیجا تھا غلام کے ذریعے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا عجب ہے۔ یہ چلنے لگا۔ فتح ابن خاقان نے سے کہا ذرا میرے قریب آ۔ کہا تم کیوں پوچھ رہے تھے امام ہادی آئے تھے یا خط بھیجا تھا غلام؟ کہا مسئلہ یہ تھا 6 مہینے سے تنخواہ نہیں تھی، میں آج حضرت ہادی کے پاس گیا، میں نے عرض کیا آپ کی محبت کی وجہ سے تنخواہ اس نے کاٹ دیا، آپ کوئی خط لکھیں سفارش کریں، تو میں نے سوچا شاید اس نے سفارش کی ہے، جو بندے خدا میری تنخواہ 6 مہینے سے نہیں دے رہا، اس نے اچانک مجھے بلا لیا۔ تو فتح ابن خاقان عقل مند انسان تھا، ہوشیار انسان تھا۔ اس نے کہا یقیناً حضرت ہادی نے تمہارے حق میں دعا کی ہوگی اور یہ ان کے دعا کا اثر ہے۔ کہا جب ان کی خدمت میں جاؤ تو کہنا کہ میں نے بھی التماس سے دعا کہا ہے۔ اب یہ شخص پیسے لے کر سیدھا گھر نہیں گیا، امام کے پاس آیا اور مولا کی خدمت میں آیا، اور جیسے امام کی خدمت میں آیا تو امام نے فرمایا ھذا وجہ الرضا، تیرا چہرہ کھلا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ گویا تم راضی ہو، چہرہ کھلا ہوا ہے، لگ رہا ہے آج شکایت نہیں، آج بڑے راضی ہو۔ اس نے کہا نعم ھذا ببرکتک یا سیدی، جی مولا یہ آج آپ کی برکت کی وجہ سے ہے کہ میرے چہرے پر اتنی مسکراہٹ ہے۔ تو عزیزو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنا نعمتوں میں غرق ہوتے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ نعمتیں کن کی وجہ سے ہیں۔ ہاں میں نے بلب کی مثال دی تھی نا کہ بلب کی روشنی میں ہم اتنا غرق ہوتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا جو بلب کو کرنٹ کون دے رہا ہے۔ ہم بلب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بلب کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان نعمتوں کے پیچھے کون ہے، وہ لطف کس کا ہے، وہ کس کی برکت کی وجہ سے ہے، ہم اس کو محسوس نہیں کرتے۔ اور یہ بہت دعا کیا کرے کہ خدا محسوس کروائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ چھوٹی سی مثال دوں، آپ مثال کے طور پہ حرم معصوم میں جاتے ہیں، مکے گئے، مدینے گئے، آپ اللہ سے دعا کرتے خدا مولا رضا کے واسطے میں، اہل بیت رسول کے واسطے میں، مدینے گئے رسول خدا کے واسطے میں، پروردگارا میری دعا کو قبول فرما۔ مثال کے طور پہ آپ مقروض تھے، آپ نے دعا کی، پھر گھر گئے، 6 مہینے کے بعد آپ کا قرضہ ادا ہو گیا، تو اس وقت انسان اس کو زیادہ محسوس نہیں کر پاتا، مختلف اندازے لگاتا ہے کہ ہو سکتا ہے فلاں نے مدد کی ہو، فلاں نے مدد کی ہو، اس طرح ہوا ہو، اس طرح ہوا ہو، محسوس نہیں کرتا۔ لیکن جب کسی کی دعا فوراً قبول ہو جائے، مثلاً اس وقت دعا کرے خدا میرا قرضہ ادا ہو جائے اور حرم سے نکلنے لگے، کوئی آدمی اس کے ہاتھ میں پیسے رکھے کہ بھائی یہ جناب آپ کے پیسے ہیں اور جائیے اپنا قرضہ ادا کیجیے، اس وقت جو خوشی اور جو یقین کی منزل آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے نا کہ فوراً دعا کی اور فوراً دعا قبول ہوئی، اس سے ایمان بہت بڑھ جاتا ہے۔ ہمیشہ دعا کرے خدا اس طرح یہ بھی آپ کو محسوس کروائے، یہ بہت لطف والی چیز ہوتی ہے۔ تو خدا نے اس کو یہ محسوس کروایا۔ تو اس نے امام سے پوچھا مولا آپ نے کوئی غلام بھی نہیں بھیجا، آپ نے خود بھی نہیں گئے، خط بھی نہیں لکھا، تو مولا اتنی جلدی دعا کیسے قبول ہو گئی؟ تو امام نے فرمایا ان اللہ علم منا، ان اللہ علم منا، پروردگار عالم ہمیں جانتا ہے،
اسے یقین کہتے ہیں۔ جب یہ حالت انسان میں آ جائے تو انسان مستجاب دعویٰ بن جاتا ہے۔ امام نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے کہ ہم اس طرح ہیں، ہم مشکلات میں مصیبتوں میں اپنے دل کو کسی اور سے وابستہ نہیں کرتے۔ جب اللہ کو پتہ ہے کہ ہم ایسے ہیں، عودنا اذا سألناہم الی الاجابہ، اس وجہ سے ہم مستجاب الدعویٰ ہیں، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی اس کے علاوہ کسی کی طرف ہم رخ نہیں کرتے۔ اللہ بھی کہتا ہے میرے بندے تم نے میرے علاوہ کسی اور سے امید نہیں رکھی، لہٰذا میں ہی تمہارے پاس ہوں، اگر میں ہی تمہاری امید کو بجا نہیں لاؤں گا، دعا کو قبول نہیں کروں گا، کون کرے گا؟ ایک مرتبہ آپ اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں لیکن اس کے ذہن میں بھائی سے بھی امید ہے، فلاں سے بھی امید ہے، فلاں سے بھی امید ہے، تو خدا کہتا ہے جب سارے کے دروازے بند ہو جائیں تو میں بھی اینڈ میں تمہاری مدد کروں گا۔ لیکن امام معصوم فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی، ہمارے دل نے کبھی بھی کسی سے امید نہیں لگائی، ہم کبھی بھی کسی سے وابستہ نہیں ہوئے۔ عالم بنا، وہ ہمیں جانتا ہے، ہم جو بھی مانگتے ہیں اس سے مانگتے ہیں، اس کی دربار سے مانگتے ہیں، لہٰذا وہ ہماری دعاؤں کو بھی بہت جلدی قبول کر لیتا ہے۔ اس نے کہا مولا جب نکل رہا تھا تو فتح ابن خاقان نے مجھے کہا کہ یہ تمہاری دعا، امام کی دعا کا اثر ہے، اور نکلتے نکلتے اس نے کہا کہ اپنے امام کو التماس سے دعا کہنا۔ تو امام فرماتے الدعاء لمن یدعو بہ، خلاصہ یہ کہ التماس سے دعا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ امام فرماتے ہیں خود چل کے آنا پڑتا ہے، صرف یہ کہنا کہ مولانا التماس سے دعا، بھائی جان ایران جا رہے ہو التماس سے دعا، کربلا جا رہے ہو التماس سے دعا، مکہ مدینے جا رہے ہو التماس سے دعا، خالی التماس سے دعا سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب انسان کے وجود میں عمل ہو، جب اس میں عبادت ہو، تو اس وقت انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں از تو حرکت از خدا برکت، الدعاء لمن یدعو بہ، دعا اس کے لیے ہے جس نے کہا ہے اور وہ اس دعا پر عمل بھی کرے اور اپنے قدموں کو بڑھائے۔ اسی لیے پروردگار عالم کی آواز آتی ہے اے میرے بندے تو ایک قدم میری طرف آ، میں 10 قدم تمہاری طرف آتا ہوں۔ عزیزان محترم، ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو مقام یقین عطا کرے، اور واللہ یہ وہ منزل آ جاتی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف بھی نہیں ہوتا، پھر کیوں ڈرے کسی سے؟ اگر وہ ڈرتا ہے تو گناہ سے ڈرتا ہے۔ امام حسن وضو کرتے ہیں، چہرے پہ کپ کپاہٹ ہے، رنگ کے امام حسن زرد ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا مولا آپ تو گناہ نہیں کرتے، یہ خوف کیسا ہے؟ فرمایا ہم اس کو محسوس کرتے ہیں، جب اس کے جاہ و جلال و عظمت و حشمت کو دیکھتے ہیں اس وقت ہمارا وجود کام جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ دنیاوی آسمانی بلائیں جب آتی ہیں آپ کتنا ڈر جاتے ہیں، جب آپ پر نماز آیات واجب ہوتی ہے، زلزلہ آتا ہے انسان کے وجود میں کیسی ہیبت آ جاتی ہے، یا آسمانوں میں جب آوازیں آتی ہیں کیسا انسان محسوس کرتا ہے، پورا وجود لرز جاتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ اس کی قدرت کو محسوس کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں۔ عام حالات میں ہم محسوس نہیں کر پاتے۔ معصومین اللہ کی قدرت کو، ان کی ہیبت کو، ان کے جلال کو، ان کی حشمت کو ہمیشہ محسوس کرتے تھے، لیکن انسان جب خطرات میں، جب جہازوں پہ سفر کرتا ہے، مشکلات میں پڑتا ہے، جب ایسے حالات کو دیکھتا ہے تو اس وقت اللہ کی قدرت کو محسوس کرتا ہے اور اس کا وجود کانپتا ہے اور اس وقت اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ لیکن معصومین 24 آورز اللہ کے حضور میں ہوتے تھے، خدا کی قدرت کو محسوس کرتے تھے اور مقام یقین پر تھے، اور جو مقام یقین پر ہو جائے، یہ مقام انبیاء اولیاء کا مقام ہے، پھر ایسے انسان کو بھی شیطان گمراہ نہیں کر سکتا۔ پروردگارا و بحق امام زمانہ ہم سب کو مقام یقین فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔